بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں روزہ اور ایک اہم نقطہ کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم سابقہ آیات کو سامنے رکھیں تو ایک بہت ہی بہترین نقطہ واضح ہوتا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے، اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم دیا گیا، یعنی جان کو جان کے بدلے قتل کرنا۔ تو قصاص کا حکم دیا گیا کہ قاتل اپنے جسم کو حکام اور ولی مقتول کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس کو بدلے کے اندر قصاص میں قتل کر دیں۔ اب یہ عمل بہت دشوار تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کے بعد وصیت کے بارے میں حکم دیا کہ انسان اپنے مال سے اپنا مال اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کے حوالے کر دے۔ یہ اس سے کم دشوار عمل ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ ان ترتیبوں کے بعد اللہ رب العزت نے روزہ کا حکم دیا۔ اب سب سے پہلے انتہائی مشقت والا حکم دیا، پھر اللہ رب العزت نے اس سے کم بتدریج کم مشقت والا حکم دیا کہ وہ وصیت کا حکم دیا گیا، پھر اس سے کم اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا۔ تو ایک چیز پہلے بہت زیادہ مشقت والی ہوتی ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ تو یوں ہی روزے فرض نہیں کیے بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے مشقت والی بات فرمائی، پھر اس سے کم مشقت والی، اور پھر اس کے بعد کم مشقت والی، کہ چلو تم کھانے پینے سے اگر کھانا پینا چھوڑ دو تو یہ عمل تمہارے لیے بالکل ہی آسان ہے، اس کو تم کر لو۔ اب قصاص اور روزے میں کیا مناسبت ہے، یعنی سابقہ آیات کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے؟ تو بہت ہی ایک نفیس اس کا ربط اور مناسبت ہے۔ قصاص میں نفس انسان کو حصی طور پر قتل کیا جاتا ہے اور روزہ میں شہوت کو قتل کیا جاتا ہے۔ قصاص معنوی طور پر اجسام کی حیات ہے اور روزہ میں ارواح کی حیات ہے، کیونکہ اس سے انسان کا ذہن پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ استغفار اور بری عادات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا قصاص اور روزہ میں مناسبت۔ اب وصیت کا روزے کے ساتھ کیا تعلق اور مناسبت ہے، کیا ربط ہے؟ اللہ رب العزت نے وصیت کو مغفرت و رحمت پر ختم کیا ہے، اور روزہ مغفرت و رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے سابقہ آیات کے ساتھ مناسبت بھی ہوگی، ربط بھی ہو گیا، اور ایک چیز پہلے بہت مشقت والی تھی اس کا حکم دیا، پھر اس سے کم مشقت والی تھی اس کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزہ کا حکم دیا۔ تو اس سے سابقہ آیات کے ساتھ بھی مناسبت ہو گئی۔ ایک بہت لطیف یہ نقطہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔